السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 234 سے پڑھیں گے اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر جہاں 23 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور فروری کی آج 19 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار۔ وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار۔ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا، غور کیا کس طرح بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے مثال کلمۃ طیبہ، پاک کلمہ کی مثال، کشجرۃ طیبہ، ایسے درخت کی مثال دی ہے جو درخت بھی پاکیزہ ہے، اصلها ثابت، جس کی جڑیں مضبوط ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی چوٹی آسمان میں ہے، تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها، وہ دے رہا ہے اپنا پھل ہر وقت اپنے رب کی اجازت حکم سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، ناپاک اور خبیث کلمے کی مثال اس طرح ہے کشجرۃ خبیثہ، ایسا ناپاک درخت اجتثت من فوق الارض، جو اکھاڑ لیا جاتا ہے زمین کے اوپر سے ہی، ما لہا من قرار،
اس کے لیے زمین کے اندر کوئی ٹھہراؤ، کوئی قرار و ثبات نہیں ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، ثابت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس ثابت کلمے کے ساتھ، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت جب شروع ہوتی ہے قبر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کلمے کی بنیاد پر، اس کی برکت سے اللہ ان کو ثابت قدم رکھے گا عند السؤال۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ بھٹکا گمراہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو اللہ چاہتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، کیا دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف بدل دیا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ، کفر میں ان کی یعنی کفران میں بدل دیا نعمت تو یہ نعمت نبوت، رسالت، دعوت ہے، آمد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے اتارا اپنی قوم کو دار البوار، ہلاکت کے گھر میں، وہ جہنم، وہ ہلاکت کا گھر جہنم ہے، یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، وبئس القرار، بدترین وہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ فجعلوا للہ اندادا، اور انہوں نے بنایا اللہ کے لیے کئی ند، کئی مد مقابل، لیضلوا عن سبیلی، تاکہ وہ بھٹکا دیں اس کی راہ سے۔ قل کہہ دو اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، تمتعوا، پس تم فیض حاصل کرو، نفع حاصل کرو، فإن مصیرکم الی النار، بے شک تمہارا پلٹ کر جانا، لوٹ کر جانا آگ کی طرف ہوگا۔ قل عبادی الذین آمنوا، آپ کہہ دیں میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے، یقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں، وینفقوا، اور وہ خرچ کریں، مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دے رکھا ہے، سرًا وعلانیہ، در پردہ بھی خرچ کریں اور اعلانیہ بھی خرچ کریں، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ ایسا دن آئے گا، لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن میں نہ تجارت ہوگی اور نہ دوستیاں چلیں گی، بے یار و مددگار وہاں لوگ بے قرار ہوں گے۔ وہ اس دن کی آمد کا آپ انتظام کریں اور اس کی تیاری کریں۔ حضرات، قرآن مجید منزل من اللہ کتاب ہے، مصدق من اللہ کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تسی 3-4 انچ ادھر ہو وہاں بس سونے لگے۔ حضرات، اللہ نے کتنے مسائل کو مثالوں کے ذریعے بیان فرمائے، کبھی مکھی کی مثال دی ہے، کبھی مچھر کی مثال دی ہے، کبھی جالا بننے والے عنکبوت مکڑے کی مثال دی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں دے کر رات اور دن کی تخلیق اور آمد و رفت کی مثال دی ہے۔ تو یہ اس لیے مثالیں دی ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھنا آسان ہے، ان کو رہنمائی ملے اور وہ اپنا غلط موقف چھوڑ کر درست موقف اپنا لیں۔ معاذ اللہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ میں اس پہ اس لیے بات ذرا تھوڑی سی گہری کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور میرے سے کیے گئے ہیں اعتراض، اور دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی کھلی ہوئی گلاں کر دیتی ہیں، بے حیائی کی باتیں، فحش کی باتیں، زنا کی باتیں اور حیض کی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں۔ یہ یہودیوں نے اعتراض کیا تھا مسلمانوں پر، صحابہ کرام پر، کیسا تمہارا نبی ہے، تمہیں یہ بول کرنے کی، براز کرنے کی یعنی قضاء حاجت کا طریقہ بھی تمہیں بتاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے جواب میں دیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اتنی خوبصورت رہنمائی اللہ تعالیٰ نے زبان رسالت سے کروائی ہے تاکہ ہماری طہارت، ہمارا وضو، ہماری جو ہم طہارت استنجا جسے بولتے ہیں اور بول و براز سے کس طرح فارغ ہوتے ہیں، اس حد تک اللہ تعالیٰ نے زبان رسالت سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ یہ قابل اعتراض نہیں، یہ قابل تحسین بات ہے، یعنی چھوٹی بات ہے۔
ازدواجی تعلق میں رسول پاک کی تعلیمات موجود ہیں کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے اور اپنے قضاء حاجت کی سطر کب کھولنا ہے اور اللہ سے درخواست کیا کرنی ہے، خبیث جن و جننیوں سے میرے کھلے ہوئے سطر پر حملہ ہو کر میری عزت، شرف، میرے وقار اور میری ذات کو نقصان نہ پہنچے۔ حضرات ذرا مثبت سوچیں، اعتراض کرنا ہو تو سارے کر رہے ہیں، او ویکھو جی کی او ویکھو جی کہانیاں بیان کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر خود اللہ نے فرمایا سورہ یوسف آپ نے پڑھی ہے انشاءاللہ، تو اس میں کیا بیان فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو بہترین قصہ سنا رہے ہیں۔ تو قصہ تو اللہ نے خود فرمایا، اور اس کے اندر ہزاروں مسائل ہیں، خواب کے مسائل ہیں، عظمت کے مسائل ہیں، پیغمبر کی اولادوں کی نافرمانی کے مسائل ہیں، انبیاء کرام کو علم غیب کی نفی کے مسائل ہیں، برادران یوسف نے جو ظلم ڈھایا اس کی داستان سنائی ہے۔ اگر آج تمہارا بھائی کم کرتا ہے تو یہ تو گرو کی بات ہے، بھائی بھائی کو مارتے رہے، کنویں میں گراتے رہے، ذبح کرتے رہے، اس میں کون سی بات ہے؟ سمجھ آئے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورۃ قصص نام رکھا ہے، سورۃ قصص، یہ تو سورہ یوسف ہے، نحن نقص علیک احسن القصص، ایک سورت کا نام قصص ہے۔ تو سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے داستان فرعون کی اور اس کی بدتمیزی اور اس کا تکبر اور اس کی سرکشی، اس کا تذکر کیا ہے۔ پھر اللہ نے اپنی عظمت کے حوالوں سے بیان کیا ہے کہ ہم کس طرح انقلاب لاتے ہیں، وہ کیا ارادے کرتے رہے، ہم کیا ارادے کرتے رہے۔ نحن نرید ان نمن علی الذین استضعف فی الارض، ہم نے پروگرام بنایا، ارادہ فرمایا کہ جتنے کمزور ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے اور مضبوطوں کو کمزور کرنا ہے۔ تو یہ کہانی اس کے تحت تعلیمات ہیں تاکہ ہم غور کر سکیں۔ سورۃ کہف کے اندر بیان کیا آتا ہے، اللہ اکبر، جناب موسیٰ کلیم اللہ کا سب سے زیادہ نام موسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اور بڑی عجیب داستان ہے کہ ہر دور میں ہر نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، سب سے اچھا خطیب ہوتا ہے، امین اور صادق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف کے اندر بیان فرما کے ایک داستان کہانی ہمیں سنائی۔ کیا کہانی سنائی؟ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، انہوں نے بڑا اچھا خطاب کیا ہے، آپ سے بڑا کو عالم ہے؟ تو سچی بات تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، لیکن اللہ کو یہ انداز ہی نہیں پسند ہے۔ بات سچی ہے، جواب بھی درست ہے، ایک انداز بیان پسند نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی دفعہ انداز بیان پر بھی آبجیکشن لگ سکتا ہے، یار غلط سیدھی طرح کرو۔ ابے کے ساتھ بات کر رہے ہو، استاد کے ساتھ بات کر رہے ہو، ماں کے ساتھ بات کر رہے ہو، بازی کے ساتھ بات کر رہے ہو، بات تو تمیز سے کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے، بس معاوضہ شروع ہو گیا، پھر چل سو چل، پھر چل سو چل، پھر چل سو چل۔ اللہ نے فرمایا جناب موسیٰ صاحب تیرے سے بڑا عالم ہے، ان کو یہ نہیں پتا کون ہے اور کہاں ہے۔ جب سوال کیا کون اور کہاں ہے تو اللہ نے پھر تھوڑا سا اشارہ کیا، اسی ہوں تو کیا ہے کہ میرے تو بڑا عالم کوئی نہیں، تو یہ بھی گل کوئی نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے، پھر ہے کہاں۔ پھر اللہ نے فرمایا چلو جاؤ، جا کے اس کے پاس جاؤ اور ویسے جا کے پڑھو۔ صاحب شریعت، صاحب کتاب کلیم اللہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے واسطے بھیجے، ایسے پا نہ پڑھی تو وقت میں پڑھی۔ ہم نے گوگل سے مطالعہ سرچ کی ہے، وہ مولوی صاحب سمجھنے کی کوشش کرو نا، اور میری گل کو فالو کرنا، بک بک کرتے ہیں لوگ۔ وہ میں نے گوگل سے سرچ کی ہوئی ہے، یہ ماسی لگتی تیری گوگل کون ہے؟ کون ہے گوگل؟ ایک مجھے ڈاکٹر صاحب تشریف لائے، مجھے خوشی ہوئی ہے، کسی نے کہا تھا فقیہ شہر سے مل کر بڑی تکلیف ہوئی، فقیہ شہر سے مل کر بڑی تکلیف ہوئی۔ میں تو سمجھا تھا شاید کو مرد مسلمان ہوگا، وہ حضرت بھی، حضرت شیخ میں خانے میں رندوں کو سمجھانے گئے، حضرت شیخ میں خانے شراب خانہ
حضرت شیخ بے خانے میں رندوں کو سمجھانے گئے، جب واپس آئے تو بڑی مشکل سے پہچانے گئے۔ انہوں نے کاش بات ہے اور سمجھ لگی کر ایک گوگل شریف تے کمکول شریف تے فلانا شریف تے کھڑی شریف، بس انہوں نے بیڑا گرک کیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی مقدس کتاب ہے، ایک میرا طریقہ میری سنت اور سیرت ہے۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک کہ دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جب بھی تمہارے اندر ویک پوائنٹ آئے گا، اللہ کی کتاب کو نظر انداز کیا، حدیث مصطفیٰ کو چھوڑا، بس پھر چل سو چل، پھر کھجل خرابے سارے شروع ہو جائیں۔ آج کے سبق میں تنبیہات جو اللہ نے فرمائی ہیں اور اشارے فرمائے ہیں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا آپ نے دیکھا ہے جو کس طرح اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے پاک کلمہ کی؟ وہ پاک کلمہ کیا ہے؟ زبان سے پڑھا، تھوڑا تھوڑا زیارت بڑی ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 60 سال کا بندہ شرک اور کفر کرتا رہے، اتنا پاک کلمہ زبان سے ایک بار پڑھا، کفر کے میدان چٹیا سے نکل کر اسلام کی وادیوں میں، اور قبول اسلام کی شان یہ ہے، ایسا شاندار کلمہ ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یہ پاک کلمہ ایک دفعہ پڑھا، پچھلا ساری ریٹنگ اور میدان اور جتنا بل بنا ہوا سارا کینسل ہو گیا، نیا میٹر لگ گیا، ریٹنگ بھی نہیں ہے۔ اتنا پاک کلمہ ہے، اس کو کلمہ طیبہ ہی کہتے ہیں، پاک کر دینے والا کلمہ۔ پڑھیے ایک باری سواد آئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک کلمہ شہادت ہے، اس کے اندر گواہی دینی ہے، بات وہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یا اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو یہ گواہی ہے تو بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس پاک کلمے کی فرمایا جو مثال دی جا رہی ہے کا شجرۃ طیبہ، ایک پاک درخت کی مثال ہے۔ اس کو مفسرین نے لکھا ہے کھجور کا درخت ہے، لیکن اس کو فکس کرنا صرف ہی کھجور کا درخت ہے، یہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اصلها ثابت، جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، وہ فرعها فی السماء، اس کی چوٹیاں آسمان تک گئی ہوئی ہیں۔ اس کافر شاعر نے اور بہت بڑے ادیب نے کہا تھا، جس نے زبان رسالت سے قرآن پاک کی تلاوت سنی تھی، تو اس کے یاروں نے پوچھا سن کے آئے ہو؟ محمد صاحب کس بات کا درس لیتے ہیں؟ محمد صاحب کے سلیبس کی کتاب کیا ہے؟ سن کے آئے ہو؟ بیٹھا اور سن کے آئے، چپ۔ پھر انہوں نے پوچھا اور سنیں پتھرا کو سنیں؟ کہنے لگا سنا۔ کئی بار سوالات کے بعد بولا، پھر انہوں نے پوچھا ماذا سمیتا، کیا سنا ہے؟ کہنے لگا جو کلام میں سن کے ہوں اس کی اتنی جڑیں مضبوط ہیں کہ ساری دنیا مل کر اس کی جڑوں کو اکھاڑ نہیں سکتی، اس کی چوٹیاں اور اس کی شاخیں وہاں تک پہنچی ہوئی ہے، کوئی بندہ پرواز کر کے اس شاخوں تک پہنچ نہیں سکتا۔ اس کلام کے اندر اتنی مٹھاس ہے، دنیا کی کوئی میٹھی شے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جس کو ہم نے نظر انداز کیا ہے۔ میرے اللہ نے یہ مثال دے کر فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، یہ مثال دی ہے۔ فرض کرو اگر ہم اس قرآن کو امام الانبیاء کے دل پہ نازل نہ کرتے، پہاڑوں، ہمالیہ اور بڑے بڑے پہاڑوں کی چوٹیوں پر نازل کر دیتے، پہاڑ برداشت نہ کر سکتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور ان سے چشمے بہہ جاتے، نہریں بہہ جاتی۔ سمجھ آ رہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اللہ کا روب، اللہ کی جلالت کو برداشت نہ کر سکتی چٹانیں،
تلک الامثال، یہ مثالیں ہیں، نضربها للناس، اور پتھروں اور انسانوں اور بنی آدم اور مشدود ملائکہ کی اولاد، کتنے پتھر ہو گئے ہو، تمہارے دلوں میں کوئی شے اثر نہیں کر رہی۔ پھر اللہ نے مثال دیا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ اشد قسوۃ، تمہارے دل پتھروں جیسے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ حالانکہ پتھر ٹوٹ پڑتے ہیں، وہاں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، نہریں بہہ پڑتی ہیں، ویسی چٹانیں چوٹیوں سے گر کر یا تو سٹائلنگ بولتے ہو وہ ہو جاتی ہیں، تمہیں جوں تک نہیں رینگتی۔ مرد بڑھتا گیا جو دعا، جتنا درس دیا، جتنا خوف خدا دلا، اتنی اور کلندر ہوتا چلا گیا۔ فرمایا وہ اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں اور اس کی جو چوٹیاں ہیں، اللہ اکبر، وہ بہت بلندوں تک بڑی پہنچی ہیں، ان کی شاخیں آسمان، وہ بلندی، سما کا معنی بلندی بھی ہے۔ آسمان کو سما کہتے اس لیے ہیں کہ یہ بہت بڑا بلند ہے، کوئی وہاں تک پہنچا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسان کر کے فرمایا جو میں کروں تو پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کوئی سینسی لباس نہیں رسالت مآب کو پہنایا، اسی چادر کرتے کے اندر ہم نے وہاں سے اٹھایا، حدیم سے بیت المقدس تک لے گئے، وہاں پھر ہم نے منصب امام الانبیاء بنا کے، پھر وہاں شہد کا وہ دودھ کا پیالہ پلا کے، براق پر سوار کر کے ہم نے ثم عرج بنا الی السماء الدنیا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، او کہاں تک؟ سارے آسمانوں کی عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی، وہ بیت المعمور اور جنت کے مناظر دکھا گئے تو رات بھی مکمل نہیں ہوتی تھی تو کام بھی سارے کر کے پھر ایسا اتھی پہنچا دیتا تو کرایہ بھی نہیں لگا۔ تو سبحان اللہ تو آپ ہی بات ہے، لیکن اس معراج کا انکار کرتے ہیں یہودی بھی، عیسائی بھی، مشرک بھی اور منافق بھی، منکرین حدیث بھی، اور دو نمبری اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے وہ بھی، سارے بکواس کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر نے شے نہیں کی، میں نے کروائی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں دکھا رہے تھے، ہم نے اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ سید الانبیاء جناب جبرائیل امین سید ملائکہ کے ساتھ آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں کہ آگے بہت بڑی بلڈنگ آ گئی، وہ بڑی شاندار بلڈنگ آ گئی، پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل امین نے فرمایا اس کا نام بیت المعمور ہے، زمین کے اوپر جناب آدم کی اولاد سجدے کر رہی ہے، لبیک لبیک نعرے مار رہی ہے اور بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے، اور سب سے اوپر میں مسجود جو کون ہیں؟ فرشتے، نورانی مخلوق، وہاں وہ سجدے کر رہی ہیں، 70,000 فرشتہ۔ کتنا وہ فرشتہ ہے، کتنا اس کا حجم ہے، قرآن مجید کا ایک اشارہ سمجھ لیں، مثنی و ثلاث و رباع، 2 پروں والے فرشتے بھی ہیں، 3 پروں والے فرشتے بھی ہیں، 4 پروں والے فرشتے بھی ہیں، اس سے زائد والے بھی بڑھتے بڑھتے سید الملائکہ جناب جبرائیل کے 600 پر ہیں۔ 70,000 فرشتہ ایک بار داخل ہوتا ہے تو سید جناب جبرائیل امین نے فرمایا جس کی ایک بار باری آئی ہے نا وہاں اللہ کی حمد ثنا سجدہ کرنے کی، قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، اتنی لینے لگی ہیں فرشتوں میں۔ اللہ 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 فی السماء، بلندیاں، ارشاد ہوتا ہے تو دیوکولہا کل حین باذن ربہا، وہ پھل دے رہا ہر وقت اپنے رب کی اجازت سے۔ مطلب کیا ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھنے والا، اس کی زبان سے لوگوں کو فیض مل رہا ہے، اس کے ہاتھ سے لوگوں کو فیض مل رہا ہے، اس کے مال سے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، اس کی رہنمائی سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، وہ لوگوں کو صلح کرا رہا ہے، کسی کو کھانے کھلا رہا ہے، کسی کو لباس پہنا رہا ہے، کسی کو اللہ کی تعریفات سنا رہے ہیں، کسی کو امام الانبیاء کی سیرت کا درس دے رہے ہیں، کسی کو سچے واقعات سنا رہے ہیں، ساری زندگی لوگ سے فیض یاب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ پاک کلمے کی مثال ہے۔ حضرات توجہ،
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، پھر فرمایا میں لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہوں، یعنی اللہ پاک بیان کرتے ہیں مثالیں، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سن، حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الکل فی الکل، کسی بندے کو خواب آیا تو شیخ سے انہوں نے خواب پوچھا، بڑا پریشان روتا آیا، کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں سورۃ فاتحہ لکھ رہا ہوں پیشاب سے، تو میں بڑا پریشان ہوں، اللہ کا واسطہ ہے میری کو رہنمائی فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ شیخ صاحب کو بڑا اللہ نے فہم دیا ہوا تھا، کتاب و سنت کا نور اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا خوش ہو جو، یہ بڑی مبارک خواب ہے۔ وہ روتا پٹتا آ رہا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا تیری بیوی وہ خیر ہے، وہ حاملہ ہے بیوی؟ سبحان نہیں سمجھ آ رہی؟ سوال کیا جس کو خواب ہے تیری بیوی حاملہ ہے، کہا کہ ہاں، تو خوشخبری ہے، اللہ تجھے پتر دے گا، بیٹا دے گا، اور تیرا بیٹا حافظ قرآن بنے گا۔ اور ایسے ہی ہوا، اللہ نے پتر دیا، پھر پتر کو اللہ نے توفیق دی، حافظ قرآن عالم فاضل بنا۔ اللہ نور بصیرت جس کو تو عطا فرمائے، لیکن اپنی مرضی کے ساتھ اپنے فیصلے وہ تو بندے سے حساب پوچھتے رہو، جس طرح ازغاث و احلام، وہ پانچ سالوں نہیں پتہ کیا ہو گیا۔ لعلہم یتذکرون، نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ، خبیث ناپاک کلمہ، کفریہ کلمہ، شرکیہ کلمہ، بدتمیزی کا کلمہ، ناشکری کا کلمہ، یہ سارے خبیث کلمات ہیں۔ ناپاک بول ہیں، کلمہ سے مراد بول ہیں، برا بول، خبیث گندا بول، گالیاں، بدتمیزیاں۔ کشجرۃ خبیثہ، اس ناپاک درخت کی ساتھ مثال ہے، اجتثت من فوق الارض، زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جاتا ہے، ما لہا من قرار، جس کے لیے زمین کے اندر کوئی ٹھہراؤ، کوئی ثبات، کوئی پختگی ہے ہی نہیں۔ گندگی کے ڈھیر جس کو روڑی بولتے ہو، وہاں کچھ چیزیں اگتی ہیں، اور ٹونی والا ان کی آدھے ہو، بولو دسو، کھمبی نہیں، کھمبی تو پاکیزہ شے ہے، ہاں ہون کھول کے گل کی تھی، ہون ہے بندہ مدان، یہ عرف عام ہے جو ہی کہتے ہیں جڑے بزرگ نے کہ میں ذرا کی گل لگ گئی، لیکن اس کے نیچے کوئی جڑ نہیں ہوتی، کوئی اس کا فائدہ نہیں، کوئی فیض نہیں، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ دوائی میں، نہ علاج میں، نہ چھتری میں، کوئی شے نہیں۔ فرمایا کفریہ کلمات، گندی باتیں، فحش کلامیاں، بدتمیزیاں، اور جس طرح اس نے کہا نا پد پیڑا جو ہوتا ہے نا اگنے والا روڑی کے اوپر، اس کی مثال ہے تیری اس بکواسات۔ دوسرے لفظ نے سمجھ لو ٹک ٹاک کی جتنی بکواسات ہے سارے پد پیڑ، کوئی حیثیت نہیں، کوئی اس کی ویلیو نہیں، کوئی اس کا احترام نہیں، گندی گند ہے جتنا مرضی اس کو بولو۔ ما لہا من قرار، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ثابت کر رکھتے ہیں اہل ایمان کو اس کس قول ثابت کے ساتھ، یہی قول ثابت ہے، مضبوط کلمہ، ثابت رہنے والی بات کے ساتھ، اس کلمے کے ذریعے، اس پاک کلام کے ذریعے، اس پاک عقیدے کے ذریعے اللہ دنیا میں بھی ثابت کر رکھتے ہیں، اور قیامت والے دن قبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جب وہ قبر میں جائے گا تو ثابت کر رکھے گا۔ بلکہ رسول پاک نے دعا فرمائی، اللہم ثبتہ بالقول ثابت، سبحان اللہ، اللہم ثبتہ بالقول ثابت، اللہ وہ سچی بات، قول ثابت، وہ کلمہ طیبہ، وہ کلمہ شہادت، اللہ وہ بہترین کلمہ جو پڑھا، اس کی بنیاد پر ہمارے دوست مرید کو، مرحوم کو، قبر میں جانے والے مدفون کو جواب دیتے وقت اس کو ثابت قدم رکھنا۔ وہاں الفاظ ہے ثبت ہو عند السؤال، جب سوال ہوگا، وہ سوال کیا ہوگا؟
اذا اقبر المیت اتاہ ملکان، جب آدمی فوت ہوتا ہے، دفن ہوتا ہے، دو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتے آ جاتے ہیں، فیجلسانی، اس کو بٹھا دیتے ہیں، فیقول رہ من رب، پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے درویشہ، اور مر کے آنے والے قبر میں دفن ہونے والے، بتا تیرا رب کون ہے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، اگر وہ انکان مؤمنا انکان موقنا، اگر وہ یقین و ایمان والا ہے تو کہہ سکے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ فرشتے پوچھیں گے ٹیسٹ دینے والے، تو جو پتہ کس طرح چلا میرا رب اللہ ہے؟ وہ کہے گا قرأت و کتاب اللہ، جناب میں کئی سال قرآن میں پڑھتا رہا ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ رب صرف اللہ ہے۔ پھر رسول کون ہے؟ نبی محمد رسول اللہ۔ دین کیا ہے؟ دین الاسلام۔ آسمان سے باز آ جائے گی، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن صَدَقَ عَبْدِي، میرے بندے نے سچ کہا ہے، جواب سارے ٹھیک ہیں۔ فَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، ارشاد ہوگا اس کا فراش بستر بھی جنت کا بچھاؤ، تو سوٹ بھی جنت والا پہناؤ، تو پھاٹک کھول کے جنت کی طرف اس کو اس میں داخل کرو، تاکہ یاتی میں ریحھا و طیبھا، وہاں سے خوشبو آئے، مہک آئے، اور اس سے کہو نم کنومت العروس لا یوقظھا الا من احب الیہ من اہلہ، ایسے کہا جو بیلیا سجنا سو جا، جب رب چاہے گا تجھے جگا لے گا۔ یہی بات ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت بالحیاۃ الدنیا، اس کلمے کی برکت سے اللہ دنیا کے اندر استقامت بھی نصیب فرمائیں گے۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا، فرشتے کہیں گے اسی تہاڈے یار ہماری تے دنیا، تسی کیوں گھبرا رہے؟ اس برکت سے اللہ تعالیٰ صاحب وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالم جو ہیں پھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، چھوڑ گئے رحمان کو، چھوڑ گئے مصطفیٰ کو، چھوڑ گئے کلمہ طیبہ کو، ترک کر دیا انہوں نے قرآن کو۔ ایک اینا دی اجازت نہ گل گیا نا، ایک بزرگ میں نے پوچھا حضرت میں نے ایک بزرگ وظیفہ دسے، بڑی کمال دی گل، تسی دو بندے ادھر نہیں آ جاندے، اللہ تو انہیں ہدایت کرے، تو تھان جو خالی پئی ہے، میں بھی اڑ کے تمہیں بینا تو تسی اور اڑ کے ویلے کٹھے نہ پوے جے فاصلے سے پوے۔ ڈاکٹر صاحب بڑی عجیب بات ہے، میں نہ چاہ کے مطلب ڈاکٹر صاحب اگر کل رن تو ڈگ نہ پین تے اس وقت تم دور کیتا ہے، ڈاکٹر صاحب کو لارا آ جائے تو پھر تسی متاثر نہ ہو۔ مینوں کہندا ہے کہ مینوں ایک بندے نے بزرگ نے وظیفہ دسیا، میں آگے جی فرماؤ، میرے کو پوچھتا پہلے مسکین بندے نے جنہوں پتہ ہی نہیں وظیفہ، آندا جی مینوں نہ کہ تم پڑھا کرو یا بدھو ہو یا بدھو ہو یا بدھو، میں بدھو تو بدھو ہی رہے تو کسی زبان میں ہوگا اللہ کا نام، ہو سکتا ہے ہندو مت میں ہے، عبرانی میں ہے، سریانی میں ہے، کس زبان میں ہے، ہندی میں ہے، تو جب رحمان کی صفتیں موجود ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم موجود ہے، تو بدھو والے پاسے جان دی لوڑ گی؟ بولو، پٹھے کام ہی کرنا ہے۔ کتنے بندے پوچھتے ہیں سجدے جا کے کوئی دعا پڑھ لے، سورت پڑھ لیے، میں کہ امام الانبیاء کی سیرت کے بعد جو دعائیں دی ہیں انہیں طبیعت تیری ٹھیک نہیں ہوئی، ہوں بڑا نیک بننے لگے، وہ مر اسی طرح ہی کر جو امام الانبیاء نے پڑھا ہے۔ ایک سارے بزرگ وہ مرنے تینوں سمجھ نہیں ہوتی، اللہ کے رسول نے کی فرمایا، اور تو کیا کریں، وہ مرنے ٹھڈا ہو جا تینوں کیوں نہیں غیرت ہوتی؟ تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر تیرا جی چاہ رہا ہے تو سب سے بڑے اسکالر، سب سے بڑے نیک، سب سے بڑا خوب سیمپل تو امام الانبیاء کے طریقے، وہ چھوڑ کے تو بدھو والے پاسے لگا پھرنے، وہ کسے پاسے لگا پھرنے، چمٹے بجانا پھرنا، کیا مصیبت پڑی ہوئی۔ وہ سرنگیاں بجانا جی، سرنگیاں بجا کے مسلمان کہہ رہے ہیں، قرآن پڑھنے سے نہیں سمجھ آتی؟ بکیریں چرانے والے بدو صحراؤں میں رہنے والوں کی سمجھ آ گئی، تو یونیورسٹی کالجن پڑھنے والے بدو تو بدو رہ کوئی شاعری سمجھ نہیں آئی، بد نصیبی۔ گزارش یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، مطلب کیا ہے؟
اگر اللہ تعالیٰ جبرن مسلمان بناتا تو کافر کو بن کے تو وہ دکھاتا. اگر اللہ تعالیٰ جبر کر دے، مجبور کر دے پڑھو کلمہ تو بے دے تو وہ ہندو باقی رہتا، کوئی یہودی عیسائی باقی رہتا، کوئی گوتم بدھ زرتش کسی مذہب کا نام لینے والا سکھ ہندو کو رہتا نا. اللہ فرماتے نہیں، میں نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے آپ کو چھٹی دی ہے، پتہ لگے بندے چنگے کیڑے کیڑے کام کرنے. سارے ایک سموسہ ملے، یہ دیکھیے دوجے کا کون کھولا ہے. کون سبحان اللہ نہیں آخری یار، اپنا جیب پا لیا تو دوجے کا کھا چڑیا. اللہ فرماتے ہیں جڑی سکرینہ مین لائی ہیں نا تو سارا پتہ چل جائے گا. اقرا کتابک کفی بک نفسک الیوم علیک حسیبا. کیا کرتے پھرتے، کہاں کہاں کیا کیا بابلے کرتے پھرتے. توجہ جی. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار. پھر فرمایا امام نے آپ دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدلا، کفر میں بدلا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں ڈالا. وہ کیا ہے؟ مشرک عرب. نعمت کیا ہے؟ نبی مکرم کی تشریف آوری بحیثیت پیغمبر، قرآن مجید کا نزول، رہنمائی، وحی، اللہ کی رہنمائی، یہ نعمت عظمیٰ دین اسلام. هو الذی ارسل رسول بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ تمام نعمتوں کو نظر انداز کر کے انہوں نے اپنی قوم کو کفر کر کے، مقابلہ کر کے، نبی پاک کو ہجرت مجبور کر کے اپنی قوم کو دار البوار میں داخل کیا، ہلاکت کے گڑھوں میں داخل کیا. وہ کیا ہے ہلاکت کا گڑھا؟ اللہ نے ترجمہ کر دیا جہنم یصلونہا. اسی کفر و شرک پہ مریں گے، ڈٹے رہیں گے تو جہنم میں داخل ہوں گے. وہ فرمایا وبئس القرار، بدترین وہاں ٹھہرنے کی جگہ ہے جس کے نام جہنم الاٹ ہو گئی، سمجھ لو مارا گیا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھ. وجعلوا للہ اندادا، اور اللہ کے مد مقابل بنایا، کبھی لات کو، کبھی حبل کو، کبھی عزا کو، کبھی کسی کو، کسی زندے کو، کسی مردے کو انہوں نے اللہ کے مد مقابل بنایا، جبکہ اللہ کا ہمسر ہے ہی کوئی. لا تضربوا للہ الامثال لیس کمثلہ شیء. ارشاد ہوتا ہے لیضلوا عن سبیلہ، کیوں ایسے کرتے رہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روک دیں. کل تمتعوا اعلان ہوا، چلو فائدہ حاصل کر لو، موج ملا کر لو، کھا پی لو، چکھ لو لے کے. ارشاد ہوتا ہے وَفَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، تمہارا جہاں سے چل کے جانا، واپس ہو کے جانا آگ کی طرف ہی ہوگا. اگر اسی ڈگر پہ چلے رہے تو جہنم کی وادیوں میں جاؤ. قُلْ عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے اپنے رسول مقبول سے فرمایا ان لوگوں سے آپ کہہ دیں، میرا پیغام دے دیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، ایمان لائے ہیں. کیا یقیم الصلاۃ، وہ نماز قائم کیا کریں، وَيُنْفِقُوا، وہ خرچ کرتے رہیں، مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے رزق دیا، سرًا وعلانیہ، در پردہ بھی خرچ کریں، سریعام بھی خرچ کریں. من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے وہ دن آ جائے، وہ قیامت کا دن ہے جس میں کیا ہوگا؟ لا بیع فیہ ولا خلال، نہ تجارت ہوگی تو نہ یارانے دوستیاں چلیں گی. محبتیں پھول پیش کر رہے ہیں، پھول پیش مارو چھترے دے سرے. تیرے گھر ماں بہن کوئی نہیں؟ کون بولو کیا کر رہے ہو؟ ارشاد فرمایا وہاں دوستیاں نہیں چلیں گی، یارانے نہیں چلیں گے، نہ تجارت ہوگی. بڑے پیسے کمائے جی، بڑا جگاڑ لگے جی، وہ بڑے کروڑوں روپے بچے جی. اگلے دن کی بات ہے، ساتھی بتا رہے تھے فلاں چکر میں جو حکومت کی غلطیاں کمزوری والے لوگوں نے کروڑوں اربوں روپے کمائے. میں پتہ نہیں کتنے کمائی تھے بیچارے، ترلے لگے پھر لے ترجمہ کلاس والے، یا اللہ کو سم ٹکر کھوا چلے، وہ سموسہ ہی کھوا چلے، وہ چولوں کی دے گی کل چلے. اللہ تعالیٰ ہماری لسانیاں پیدا کرے. ٹھیک اتنے ہی کوئی پتہ نہیں کتنے. الم تر کیف ضرب اللہ، کیا آپ نے دیکھا ہے کس طرح مثال بیان فرمائی ہے. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، پاک کلمے کی مثال، کشجرۃ طیبہ، پاک کلمے کی مثال فرمائی ہے. اصلها ثابت، جس کی جڑیں مضبوط ہیں، وہ فرعها فی السماء،
اور اس کی چوٹیاں یعنی فرعون کی شاخیں علی طول بلندیوں پہ آسمان پہ، تؤتی اکلہا کل حین، اس کے منہ سے دعائیں نکلتی ہیں، کلمات نکلتے ہیں، رہنمائی کے جملے نکلتے ہیں۔ تو ارشاد ہو رہا ہے کہ کیا تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، اپنے رب کی اجازت اور حکم سے ایسے کر رہا ہے، اس کو لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتے ہیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، برا ناپاک کلمہ اور جو بات ہے، جملے ہیں، اس کی مثال ہے کہ شجرۃ خبیثہ، ناپاک درخت کی ساتھ اس کی مثال ہے، اجتثت من فوق الارض، جو اکھاڑا جا رہا ہے زمین کو اوپر سے ہی، ما لہا من، اس کی کوئی جڑیں اور قرار اور مضبوطی ہے ہی نہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت قدم رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس قول ثابت کے ذریعے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اللہم اجعلنا منہم، وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ گمراہ قرار دے دیتے ہیں یا گمراہ بے راہ کر دیتے ہیں ظالموں کو۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ کر سکتے ہیں، وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، کیا آپ نے دیکھا ایسے لوگوں کی طرف جنہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمت کو کفرا، کفر میں، ناشکری میں، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے داخل کر دیا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر، وہ کیا ہے؟ جہنم یصلونہا، وہ جہنم میں داخل ہوں گے، وبئس القرار، بدترین وہ قرار ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ وجعلوا للہ اندادا، اور انہوں نے اللہ کی یہ مد ند بنایا، مقصد کیا تھا؟ لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ اس کی راہ سے بھٹکا دیں، بے راہ کر دیں۔ قل، کہہ دو اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، تمتعوا، بس تم فائدہ حاصل کرو، فإن مصیرکم الی النار، بے شک تمہارا لوٹ کر پھر کر جانا آپ کی طرف ہے۔ کل عبادی الذین آمنوا، اللہ نے حکم دیا اے نبی محترم صلی اللہ، آپ فرمایا میرے بندوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، یقیموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کیا کریں، وینفقوا، خرچ کیا کریں، مما رزقناہم، اس سے جو ہم نے رزق دے رکھا ہے، سرا وعلانیہ، در پردہ بھی خرچ کریں، سر عام بھی خرچ کریں، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے ایسا دن آئے، یوم لا بیع فیہ ولا خلال، جس میں نہ تجارت ہوگی، نہ وہاں دوستیاں اور وہاں محبتیں، پیار، ایسی باتیں نہیں ہو سکیں گی۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ
وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك